السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے کرپشن کیسز پر تحقیقات کرنا آپ کو دیوار سے لگانے کے مترادف ہے؟ یہ محاذرہ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اب جو پی ٹی آئی کی جو ہے ابھی اپوزیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت پہ فسطائیت کا الزام لگا رہی ہے۔ ماضی میں جو اس وقت کی اپوزیشن پی ٹی آئی کی حکومت پہ لگاتی تھی۔ یہ معاملات اپنی جگہ ہیں۔ جو پنجاب میں ضمنی الیکشن کا دورہ ہے اور اس کو لے کر خاصا متحرک ہیں دونوں جماعتیں۔ خان صاحب آج چیچا وطنی گئے جی، وہاں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے یہ نوید سنا دی کہ جیتیں گے ہم ہی۔ سیاسی لیڈرز عموماً یہی بات کرتے ہیں، کوئی پیشگی الیکشن میں تو نہیں کہتا کہ ہم نہیں جیتیں گے۔ لیکن ارشاد صاحب، جو معاملات مہنگائی کے تقریباً 10% خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کمی ہوئی ہے جی، کمی ہوئی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ اگر $1 بھی کم ہوگا تو شہباز شریف صاحب ریلیف دیں گے، تو عید پہ تحفہ مل جائے گا۔ دیکھیں $24 کم ہوا ہے، یہ بڑی اماؤنٹ ہے $24 کی جی۔ یعنی جب پٹرول کی قیمتیں 150 پہ خان صاحب نے فریز کی تھیں تو وہ تقریباً 195-100 کے درمیان قیمت چل رہی تھی، پھر یہ 123 تک چلی گئی۔ تو اس وقت پھر حکومت نے کچھ 100 روپے سے زیادہ 104 روپے پٹرول کی قیمت بڑھائی اور 135-34 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھائی۔ اب اگر $24 کم ہوئے ہیں تو کم از کم اور کچھ نہیں تو اتنا تو کم کرنا چاہیے کہ 50 روپے ڈیزل کے اور 40 روپے پٹرول کے تو کم حق بنتا ہے عوام کا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی اس کی سفارش کی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی کہہ رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کمی ہوگی، اگر ہوئی بھی تو اس تناسب سے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لیوی اور ٹیکس لگا کے تو حکومت اپنا خزانہ بھرنے کی کوشش کرے گی۔ اب جو خان صاحب کا مسئلہ ہے، جو کل انہوں نے جو خطاب کیا اور بتایا کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ تو نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ضمنی انتخابات میں اگرچہ ٹکٹوں کی تقسیم میں تحریک انصاف نے، خان صاحب نے پہلے والی غلطیاں کی ہیں، 2013 والی اور 18 والی بھی، لیکن اس کے باوجود جتنے رپورٹیں آ رہی ہیں ہمارے پاس اپنے نامہ نگاروں کی طرف سے، دوسرے میڈیا ہاؤسز کی جو سروے رپورٹیں ہیں، وہ یہ ہے کہ پوزیشن مسلم لیگ نون کی 2 وجوہات سے کمزور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے لوٹوں کو ٹکٹ دے کے انہوں نے اپنے جو امیدوار جنہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن ان کے مقابلے میں لڑے تھے اور نظریاتی کارکن نظر انداز کیا، کارکن اور الیکٹیبلز بھی، بلکہ جو 2000-5000 سے ہارے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا تھا، ہم جیت سکتے تھے، اب پھر جیت سکتے ہیں، لیکن یہ نشستیں لوٹوں کو دی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں مقابلے میں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ عموماً ہوتا تھا، جو پی ٹی آئی کے ساٹھ 18 میں ہوا تھا یا ماضی میں ہوتا رہا ہے، وہ اس دفعہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے یا اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے ورکر اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے جس طرح کہ ایک اتحادی جماعت کو کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج پریس کانفرنس بھی ہوئی اور قائرہ صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم کریں گے۔ اگرچہ لوگ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی وہ جو کہتے ہیں گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا والی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود 5-10 ہزار ووٹ تو ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو خان صاحب کو یہ ہے کہ میرے پوزیشن اگر بہتر ہے تو پھر کیوں مینیج کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر یہ لاہور میں جو ایک فیکٹر بھول گئے، مہنگائی تو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا، یعنی مہنگائی تو ایک ایسا فیکٹر ہے جو بھی مسلم لیگ کا ورکر ہے، ووٹر ہے، وہ سب فیل کر رہا ہے کہ جی اس عذاب میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، ہمارا تو دعویٰ یہ تھا۔ تو ایسی حالت میں اگر خان صاحب کو یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ میرے امیدواروں کو، میرے سپورٹرز کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، مینیج کیا جا رہا ہے، یہ جو شرافت علی لاہور کا جو ایک امیدوار ہے وہ گرفتار ہو گیا، اس کی ضمانت ہوئی، وہیں عدالت سے ہی دوسری پولیس نے ایک اور کیس میں پکڑ لیا،
بھائی جب سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، تو اگر جو لین دین کا کوئی کیس ہے بھی صحیح، تو یہ موقع تو گرفتاری کا نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اگر جو میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ الیکشن اصل میں ڈیسائیڈ کریں گے پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کو۔ اگر تو ان الیکشن کو شفاف نہیں کرایا جاتا، غیر متنازع الیکشن نہیں ہوتے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب مانے یا نہ مانے، لیکن ہم لوگوں کو، آپ کو، دنیا کو نظر آئے کہ کوئی اس میں مداخلت نہیں ہو رہی، اس میں دباؤ کام نہیں کر رہا، اس میں لالچ کام نہیں کر رہا، اس میں مینیج نہیں کیا جا رہا کسی طرف سے بھی، سپورٹرز کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا رہا، نامعلوم کالیں نہیں آ رہی۔ یہ اگر نہ ہوا تو پھر اگلے الیکشن جو ہوں گے ان کا مستقبل بڑا مخدوش ہوگا، اور پھر وہ سارا جو 1990 کی دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب کسی الیکشن پر نہ کسی کا اعتماد ہے، نہ جمہوریت پر کسی کا۔ اچھا، ایک اس وقت اور صورتحال ہے، اس وقت جس ہم معاشی صورتحال میں گرفتار ہیں، اگر ہم یہ ایک جو بری بھلی جمہوریت ہے اس لیبل پر بھی داغ لگا دیتے ہیں، دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ ایک تماشا ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مزید شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مزید جو ہمارے دباؤ ہم پہ مزید آئے گا، اور سیاست اس کا ایک مظہر بھی ہے، اور پھر ہم کسی کو یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ دیکھیں جی ہماری جمہوریت کو نہیں مانا جاتا، ہماری آزادی اور خود مختاری کو نہیں مانا جاتا۔ اب معاملہ یہ ہے، اب معاملہ یہاں تک گمبھیر ہو چکا ہے کہ 24 جون کو مفتاح صاحب نے کہا تھا ایک آدھ دن میں معاملات ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوئے۔ IMF ابھی تک ہمیں ڈو مور اور ہم ڈو مور کیے جا رہے ہیں اور وہ بات نہیں مان رہے۔ یہ تو معاشی پہلو ہے۔ اس وقت جو ملک میں حالات ہیں، نون لیگ کے لوگ جب اپوزیشن میں تھے، ہمارے پروگرامز میں آ کے، پریس کانفرنس میں آ کے وہ کہتے تھے جی یہ فیشزم، فسطائیت بھری حکومت ہے عمران خان صاحب کی۔ آج عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فسطائیت پر مبنی حکومت ہے اور یہ سب یہ کام کر رہے ہیں۔ بریفلی کمنٹ کر دیں، اس سارے کھیل کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اس کا ہمارے دشمنوں کو ہوگا۔ کوئی اگر یہ کہے، پہلے ہم کہہ دیتے کہ اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتیں اٹھائیں گی، لیکن اب اس کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو ہوگا۔ پاکستان کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ مقدمات تو بن رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ تھا صرف مقدمات بن رہے ہیں، گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا اور وہ اینٹی کرپشن کے لوگوں نے گرفتار کیا، پھر ان کا راداری ریمانڈ، اور اب سندھ میں معاملات جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ عمران ریاض صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا کل، اور پھر اب وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ دونوں گرفتاریاں جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مزید لوگ بھی گرفتار ہونے والے ہیں، اور یہ ضمنی الیکشن سے پہلے کچھ اور بھی لوگ جو کرتا دھرتا ہیں PTI کے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ وہ تاجور نجیب آبادی کا شعر ہے، نہ میں بدلا نہ وہ بدلے، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو رگڑا پرویز مشرف کے دور میں لگا، اور اب دوسری بار جو رگڑا لگا، مسلم لیگ نون کا تو کوئی لیڈر رہا ہی نہیں جو جیل نہ ہو آیا ہو، تو کم از کم ان کے رویے اب تبدیل ہوں گے، یہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن انہیں آتے ہی یعنی اتنی توجہ جتنی ایک مقدمات پر، گرفتاریوں پر دی ہے، یہ اگر معیشت پر دیتے تو اور کچھ نہیں تو
पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए कमी हो सकती थी, यानी ये जो बढ़ाए गए हैं इसमें 5 रुपए कम बढ़ाए जा सकते थे, वो कुछ नहीं है। नैब का कानून तब्दील कर लिया, EVM तब्दील कर लिया, यानी वो सारे काम जो माजी में होते थे और फिर जब ये अपोजिशन में आते थे कहते ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। एक दफ़ा गिरफ़्तारी हुई थी नजम सेठी साहब की जी, और फिर नवाज शरीफ साहब दूसरे दौर इक़्तिदार में हमेशा माजरत करते थे कि वो मेरी बड़ी गलती थी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है अयाज अमीर साहब के साथ जो हुआ और इमरान रियाज के साथ, और फिर वो ज़रा बड़ी इस्तकामत के साथ बड़ी फ़खरिया अंदाज में आके कहते हैं कि जी उन पर तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वो तो एक सियासी जमात का एक रुकन लगता है, वो तो साफ़ ही है नहीं। वो भाई कम बस कम चलो ये हो गया, आपकी हिस्से इंतकाम पूरी हो रही है, लेकिन फ़ख्र तो ना करो ना इस बात पे कि जी हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब मैं छोड़ूंगा किसी ने, यानी किसी ने ये कहना वज़ीर दाखिला का, वफाकी वज़ीर दाखिला का कि जी PTI वाले ये शिकायत करते हैं, ये गिला करते हैं कि वो एक्सपायर्ड शेल थे जो हमने इस्तेमाल किए, हम वो उनको अब हम जो है बिल्कुल फ्रेश शेल इस्तेमाल करेंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। भाई जमहूरियत फिर कहाँ है? राय की आज़ादी कहाँ है? इख्तलाफ राय कहाँ है? अपोजिशन कहाँ है? एक अपोजिशन जो असम्बली में मौजूद नहीं है, सड़कों पर है, उसको बजाय असम्बली में वापस लाने के उसको, ये सारे गिले जो अपोजिशन में आप करते थे कि जी हुकूमत ये नहीं करती, इमरान खान ये नहीं करता, वही काम आप कर रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या रहा? सबक आपने क्या सीखा है? तो ये इसलिए अफसोसनाक है। अच्छा, इसका फ़ायदा कोई हुकूमत को क्या होगा? आपका क्या? अच्छा, मुकदमात का फ़ायदा इमरान खान को क्या हुआ? सवाल क्या हुआ? इवन वो उन्होंने जिस नाम पे लिया वो बर्डन बन गया। वो लोग जिनको वो जेल यानी मुस्तकिल जेलों में रखना चाहते थे, जिनसे वो बात नहीं करना चाहते थे, जिनको NRO नहीं दे, वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो किसी को मौलाना मौदूदी ने एक बात कही थी, सैयद अबुल आला मौदूदी ने, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये इतने कम अक्ल हैं कि ये गलती भी नहीं करते, पुरानी गलतियां दोहराते चले जाते हैं। इनको इतनी अक्ल भी नहीं है कि कोई नई गलती कर दें। भाई ये सारी गलतियां तो तुम पहले कर चुके हो। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात बना चुकी है, उनके बंदे गिरफ्तार कर चुकी है, सहाफ़ियों को पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कर चुकी है। तो ये तो गलतियां हो चुकी हैं और उनका फल भी पा चुके हो। अब कोई नई गलती करो। लेकिन अच्छा, वो ये ऑडियो एक आ गई है, सुने कुछ वीडियोस भी आ रही हैं। आ जाएं। माजी में अगर किसी को इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ है तो अब भी फ़ायदा उठा लें। देखें, ये एक तारीख़ का सबक है और इब्न खल्दून ने इस पर बड़ा लिखा है, तफसील से लिखा है कि असबियत जो होती है उसको प्रोपेगेंडे से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब एक शख्स या एक गिरोह की असबियत कायम हो जाती है, MQM की असबियत जब कायम हुई तो वो फिर इमरान अल्ताफ़ हुसैन की अपनी गलतियों से कम हुई, ख़त्म वो भी नहीं हुई। जब नवाज शरीफ साहब की सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग की जो असबियत कायम हुई, आपने मुकदमात बना लिए, उनकी तकरीरों पर पाबंदी लगा दी, सारा कुछ कर लिया, लेकिन सियासी हकीकत है, सियासी हकीकत वो रहे और आज भी हैं। आज भी हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी एक सियासी हकीकत है, आज भी है। इसी तरह अगर इमरान खान साहब की सियासी असबियत को आप मनफी प्रोपेगेंडे से ख़त्म नहीं कर सकते, आप अपनी कारकर्दगी से उसका तोड़ कर सकते हैं। ये अपनी कारकर्दगी से साबित करें कि यही मुल्क, यही मुआशी निज़ाम, यही वसाइल जो हैं इमरान खान ने उनका बेहतर इस्तेमाल नहीं किया, महंगाई पैदा कर दी, बेरोज़गारी पैदा की, उनकी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो। और देखें हमने अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शाह साहब जो जहन में आ रही है, इमरान खान एक बार उनसे बनफ़्स नफ़ीस मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा मैं कभी हिस्ट्री में रहता नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री से सीखता हूँ। लेकिन ये पिछले जो 3-4 महीने हैं वो मुस्तकिल हिस्ट्री में ही रह रहे हैं, रीसेंट हिस्ट्री में या रीसेंट पास्ट में वो रह रहे हैं।
آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان شوڈ موو آن آلسو؟ آگے بہت بڑے بڑے ایشوز پڑے ہوئے ہیں جن پہ سیاست ہو سکتی ہے. اب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، وہ تو نہیں خان صاحب obviously وہ وہی دیں گے، لیکن میں آپ سے اس پہ تجزیہ لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان اگر مہنگائی کو فوکس کر لیں، اگر دیکھیں اگر تو عمران خان کو ہسٹری میں رہ کر سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. جب نقصان ہو رہا ہو تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہوگا، کسی اور کا نقصان تو نہیں کرے گا. اچھا، اس وقت جو عمران خان کی مقبولیت ہے یا عمران خان کی جو پذیرائی ہے، وہ عمران خان کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہے. ویسے بائی دا وے یہ جو نظام آیا ہے اور یہ جو مسلسل غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے. دوسروں کی خامیاں خوبی بن چکی ہیں عمران خان کی، اپنی کوئی خوبی نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے، ہم نے کئی پروگراموں میں کہا بھی تھا کہ ایک تو شہباز شریف صاحب عملیت پسند سیاستدان ہیں، پریکٹیکل ہیں، وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر کا ان کا تاثر تھا اور وہ کوئی غلط نہیں تھا. پنجاب میں وہ ڈیلیور کیا، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ مل جل کے ایک کام کرنے کا. اب مل جل کا کام کرنا یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں ان کے ساتھ مل جل کے آپ کام کریں، وہ تو آپ کو حکومت کا حصہ ہیں. سوال یہ تھا کہ جس آدمی کی حکومت آپ نے ختم کی ہے اس کو انگیج کس طرح سے کرنا ہے. اس بنیادی چیز تھا، وہ آپ انگیج نہیں کر رہے، اس کو مزید مشتعل کر رہے ہیں. آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا صاحب کو لگایا، اگر آپ کو دیوار سے لگانے کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ کو کیسے فائدہ ہو جائے گا؟ آپ کے جو مشیر آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ ان پر نظر ثانی کریں. آپ دیکھیں یہ حصے انتقام جو ہے اس کی تکمیل. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، معاشرے میں تقسیم پیدا کرتی ہے. پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ پیپلز پارٹی نے طاہر القادری صاحب کو منا لیا. پیپلز پارٹی نے جو اس وقت ان کے اتحادی تھے، کوئی ناراض ہوا منا لیا. منانے کے وہ بڑے ماہر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی عمران خان کو انگیج کرنے میں، عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے مینج کرنے میں بالکل خاموش ہے. نہیں، عمران خان دیکھیں، پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس وقت. ایک طرف دشمن نمبر 1 ہے، دوسری طرف دشمن نمبر 2 ہے. مخالف ان میں سے ایک جو ہے وہ دشمن ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بغل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سامنے کھڑا ہے. اگر وہ سامنے والا اور بغل میں بیٹھا دشمن دونوں جو ہیں آپس میں گھتم گھتا ہوں تو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ان کو کیا ضرورت ہے دشمن سخت ہو گیا، مخالف کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب دشمنی کسی سے نہیں کرتے، مخالف کہہ لیں، مخالفت ہی کہہ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبلی صاحب، آڈیو لیکس کا ایک معاملہ جس میں مبینہ طور پہ آڈیو آئی اور وہ منسوب کی جا رہی ہے سابقہ خاتون اول سے، اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اس بیانیے کی نفی ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بشرا بی بی کا جو کردار رہا 3 سال 8 ماہ میں وہ اے پولیٹیکل تھا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو نون لیگ کی جس طرح کی ان کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ خواتین میں ہو یا دوسرے لوگ ہوں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کا آبجیکٹو یہ اچیو کرنا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں ان کو ہم غلط زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں، گالیاں بھی دے سکتے ہیں، جھوٹ وغیرہ ان کو ملائن کر سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان پہ ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ جو ہے تو اس کی فیملی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب آپ ملائن کرتے رہیں ان کو جلسوں میں اور مختلف جگہوں پہ آپ ان کے بارے میں باتیں کریں تو ظاہر ہے کہ پھر تو مطلب ہے کہ ان کے پاس یا ہمارے پاس یہ وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ ان کی خواتین کے بارے میں، چاہے وہ مریم ہو، وہ اٹیک کریں تو ہماری خواتین کو جواب دینا چاہیے بنسبت کہ ہم جواب دیں، بیکاز ہمیں اچھا نہیں لگتا. لیکن اگر وہ ایک حد کراس کر جاتی ہیں جو کہ وہ کر چکی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی سچویشن کو ایکسیپٹ کریں.
لیکن اصل میں جی دیکھیں ایشوز کیا ہیں کہ ان کا یہ ماضی بھی رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ, پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹیپ کس نے کی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹیپ ہوئے بھی تو یہ ریلیز کس نے کی, تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ مشہور ہوں, ایک فرینچائز آپ نے رکھی ہوئی ہے ویڈیوز کی, آڈیوز کی بنانے میں, آپ کا بڑا ایک, اور بڑے فخر سے وہ کہتی ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس فلانی ویڈیوز بھی ہیں اور فلانی بھی ہیں اور فلانی بھی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ پالیٹکس آ گئی ہے ہمارے ملک کی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کنوکٹڈ لوگ ہیں. ایک خاتون جو کہ کنوکٹڈ ہے وہ کیچڑ اچھال رہی ہے کہ جی یہ انہوں نے یہ ویڈیو کی, اس ویڈیو میں, آڈیو میں, پہلے تو ہم وہ نہیں کرتے ہیں, اسیوم کر لیں کہ وہ بھی ہے, اس میں کیا ایسی بات تھی, اپنی پارٹی کے جو وہ ہیں وہ بیٹوں کی طرح ہیں, وہ ان کے ساتھ بات کی انہوں نے سپوزٹلی, مجھے نہیں پتا کہ یہ جوڑی گئی ہے کیا کیا گیا ہے, کئی لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے بلیک میلنگ کی ہے انہوں نے. یہ تو ان کی پالیٹکس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, پہلے جو ہے تو ان کو انڈیوسمنٹس دیتے ہیں, اس میں نہیں ہو تو پھر بلیک میل کرتے ہیں. ان کا یہ پالیٹکس کا طریقہ رہا ہے, جبکہ ہماری پارٹی میں ڈیسنٹ لوگ ہیں جی, ہم جنرلی فرام آور لیڈرشپ آل دی وے ڈاؤن. شبلی صاحب ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ فیملی خان صاحب کے لیے ایک ریڈ لائن ہے, تو مسلم لیگ کے لوگ, ان کے عہدیدار, وزیر مریم صاحبہ بیسیکلی ان بشرا بی بی کو ہٹ کر کے خان صاحب کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں اور اشتعال میں کوئی غلطی کرانا چاہتے ہیں. تو کیا آپ لوگ اس ٹریک پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی نہیں, ہم تو دیکھیں ہماری پالیٹکس جو ہے وہ بالکل ملک کے گرد گھومتی ہے, وہ مریم نواز کے گرد یا اقتدار کے گرد نہیں گھومتی ہے. ہم بنیادی طور پہ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک تو یہ کہ کڑا احتساب ہو. احتساب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بیکاز جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ جب بھی آتے ہیں, جس طرح کے بھی آئے, اور انہوں نے پہلا کام کیا کہ اپنے آپ کو NRO دے دیا. اس سے پہلے جب مشرف کے زمانے میں ملا تو کرپشن, تو پھر نیب لاز کو جس طرح سے انہوں نے ریپیل کر دیا اور کرپشن کو ایک بزنس ایز یوزول بنا دیا. تو ایسی صورتحال میں احتساب کے ادارے, ان کو اگر آپ جب ڈیفینگ کر دیں گے یا ایسے لوگ بٹھا دیں گے جو کہ انہی کے آپ کے لوگ ہوں, ایک فکس میچ ہو, تو پھر ملک میں احتساب تو ہو نہیں سکتا, بیکاز کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن. شبلی صاحب 3.5 سال, 3.25 سال جو تھے وہ آپ کے تھے, ادارے آپ کے ساتھ تھے, تو اس وقت بھی کسی کو سزا نہیں ملی. دیکھیں نواز شریف صاحب کو سزا ملی پہلے سے, اور اس کے بعد مریم صاحبہ کو سزا ملی پہلے سے, جو سماعت چل رہی تھی آپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے. اس کے بعد تو ایک آدمی کو بھی آپ سزا نہیں دلا سکے, تو یہ تو آپ کی ناکامی ہے نا, آپ کی پراسیکیوشن کی ناکامی ہے. دیکھیں یہ تو ارشاد عارف صاحب, یہ تو پھر اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ حکومت کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے احتساب کے اداروں پہ. اگر تو ہوتا ہے جس طرح کے نواز شریف کے زمانے میں سیف الرحمان تھے, تو ہم تو اس طرح کا نہیں ہے. یہ تو انہی کے لگائے ہوئے لوگ تھے, جاوید اقبال کو لگایا ہوا تھا انہوں نے, الیکشن کمشنر کو ہم نے لگایا. لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ہم مسلسل ہماری کیبنٹ میٹنگز میں ہم یہی کہتے رہتے تھے کہ جی یہ کنوکٹ ہونے چاہیے, لیکن ہم کیا, آیا ہم عدالتوں پہ ہم اثر انداز ہو سکتے تھے؟ ہم نے نہیں کی, نہ کوشش کی, اور نہ یہ ہماری سیاست ہے. اسی طرح جو احتساب کے ادارے تھے ان کا اپنا, دیکھیں احتساب کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین انہوں نے بنایا ہے, وہ جو ہے تو اس نے نیب کو جو ہے تو وہ کوشچن کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ ہے اور آپ نے نیب کے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو دیکھیں ان کی جو سیاست ہے وہ بدماشی پہ وہ ہے, ہم نہیں کرتے ہیں یہ. شبلی صاحب لیکن ایک سوال یہ بھی ہے اسی تناظر میں کرتے ہیں وہ. جی شبلی صاحب دیکھیں, آپ کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا, احتساب کے نام پہ دیا, اور پھر اداروں کی مضبوطی کے نام پہ دیا. وہ کیا رکاوٹیں حائل تھیں؟ کہ یہ مانتے ہیں ہم کہ آپ کے پاس بہت قلیل اکثریت تھی, لیکن اور کیا رکاوٹیں تھیں کہ آپ اداروں کو مضبوط نہ کر پائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بعض پوزیشنز ہوتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہوتی ہیں, جس میں کہ آپ کسی کو ہٹا نہیں سکتے, چاہے آپ اس کی پرفارمنس سے ایگری نہ بھی کر رہے ہوں. مطلب میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, چاہے وہ نیب کا چیئرمین ہو یا وہ الیکشن کمشنر ہو, آپ کو جوڈیشل کاؤنسل جانا پڑے گا. ایک لمبا پروسیس ہے جو کہ سمجھے کہ نہ ہونے والی بات ہے.
تو وہ لاز جو ہیں جو بنیادی طور پر رکاوٹ بنتے تھے اداروں کو میں سے جو آلریڈی بٹھائے گئے لوگ تھے ان کو ہٹانے میں ہی ہمارا سارا پروسیس لگ جاتا. اصل چیز کیا تھی کہ اگر ہم لیجسلیشن کرتے اور ہم نے لیجسلیشن کی کوشش کی لیکن الٹا انہوں نے اپوزیشن نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی فائٹ آف لاس کے وقت جس میں انہوں نے وہ کام کیا جو انہوں نے آتے ساتھ ہی کر دی ہے اپنی حکومت میں. تو اب دیکھیں نا یہ میں چاہوں گا کہ میرے جو آپ جیسے دوست ہیں اور جو میڈیا کے لوگ ہیں کر بھی رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ ملک کا معاملہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ملک ہم میڈیا پہ بھی اس چیز کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو نیب لا پاس ہوئے ہیں یہ جو الیکٹورل ریفارمز کے سو کالڈ 2 بل ہوئے ہیں کیسے ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. مطلب ہے کہ آپ نے ایک لاز جس میں کہ ڈائریکٹ بینیفیشری آپ خود ہیں, مطلب اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ آج پورے وہ ہمیں میڈیا نے اور سب نے جو ہے تو ہمیں رگڑا دیا ہوتا. لیکن یہ جو ہے اس کلچر کو اپیرنٹلی کوئی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا. وہ کون سی فورسز ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے انٹرسٹ ہیں. اب مطلب ہے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اوپر جو کہ پولیٹیکل افیلیشن رکھتے ہیں. ہم نے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ مجھے اس پہ کریکٹ کریں کہ ہم نے کس کو لگایا ہے, ہم نے کسی کو بھی نہیں لگایا اپنے بندوں کو. ہم نے ہائرنگ بھی کی تو کبھی بھی مطلب ہے کہ میں 2 منسٹریز کا تو میں بتا سکتا ہوں کہ انفارمیشن تھی یا سائنس ٹیکنالوجی تھی جس میں کہ اتنے آپ وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی لگا دیں. اپنے لوگ یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ اداروں میں اپنے لوگ بٹھائیں, نوکریاں دیں, نوکریاں بیچیں اور پھر جب وقت آئے تو ان کو استعمال بھی کر سکیں. ہمارا لیکن مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں آپ کے مخالفین موجودہ حکمران یہ کہتے ہیں کہ آپ لگاتے تھے یا نہیں تھے. بشرا وہ جو فرح گوگی تھیں وہ چیف سیکرٹری بھی لگوا دیتی تھیں, سیکرٹری بھی لگوا دیتی تھیں اور پیسے بھی لے لیتی تھیں پنجاب میں. دیکھیں میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کیسز بنائیں ان کے خلاف, لیکن اس وجہ سے صرف نہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ اگر آپ کا جو پولیٹیکل اپوننٹ ہے جو کہ اس کیس میں عمران خان صاحب ہیں ان کے گرد جو بھی قریبی لوگ ہیں ان کو آپ ہدف بنائیں کیونکہ آپ کو عمران خان پہ کچھ نہیں مل رہا. تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ میڈیا میں جائیں اور جھوٹا پروپیگنڈے کریں. اب جس طرح کی پلاٹ کی بات ہوئی پتہ چلا کہ جو بتانے والے ہیں ایاز صادق ان کے 2 پلاٹس ہیں. اب مطلب ہے کہ کون ایاز صادق سے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے کس قیمت میں لیے, آپ نے کیوں لیے, آپ کون تھے, آپ تو ڈائریکٹلی بینیفیشری تھے. تو اگر یہ مطلب ہے کہ کل اگر میں بھی کوئی گھر خریدتا ہوں یا وہ کرتا ہوں تو حق بنتا ہے مجھ سے پوچھیں. اگر انکم ٹیکس والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے خریدا میں بتاؤں نہ کر سکوں پھر مجھ میں مقدمہ بھی بنے اور مجھے جیل. ابھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ آج موجودہ حکومت فسطائیت بپا کر رہی ہے. جب موجودہ حکومت کے لوگ اپوزیشن میں تھے تو وہ آپ پہ یہ الزام لگاتے تھے. یہ جو آپ بڑے سیاسی ہاتھیوں کی لڑائی ہے اور جو موجودہ ملک کے حالات ہیں اس میں کچلا کون جا رہا ہے؟ اس میں تو کچلا جو ہے تو پہلی بات تو یہ آپ یہ کہیں نا کہ جو لوگ حکومت ہے سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے. یہ آپ ہمیں بھی کہتے تھے, ہر ایک ہمیں یہ کہتا کہ جی آپ حکومت ہیں آپ پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے. اب یہ حکومت جو کہ بجائے پولیٹیکل, جب بھی دیکھیں یہ آپ اگر اس ویڈیو کی بھی آپ ٹائمنگ دیکھ لیں, جب بھی ہمارا کوئی کامیاب جلسہ ہوتا ہے, ہمارا کوئی میجر قسم کا ہمارا ایونٹ ہوتا ہے, اس کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس قسم کی چیزیں. یہ بھی اسی طرح کا ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچلا جا رہا ہے عوام اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے. اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ایک غیر قانونی, ایک غیر فطری, ایک اللیجٹمیٹ حکومت ہے جس نے کہ بڑے غلط طریقے استعمال کر کے اور ان کو لایا گیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ڈیموکریٹک آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ یہ الیکشن ہے. ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارا اقتدار واپس دے دو. ہم تو یہ کہتے ہیں جو ملک جن مسائل سے دو چار ہے, جتنے ہمارے اسپیشلی اکانومی کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, تو الیکشنز کریں بھائی. آپ الیکشنز کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں جس طرح کے ہمارے کینڈیڈیٹس کی جو 20 حلقے ہیں اس میں تو حکومت نے اور جو بھی لوگ ہیں
اس میں ہمارے کینڈیڈیٹس کو ڈرایا جا رہا ہے, ان کو جیل سے ڈالا جا رہا ہے, نکلتے ہیں اس کے ساتھ شرافت جو ہے ہمارا جو پنجاب میں جو کینڈیڈیٹ ہے, یہ اس قسم کے حربے اگر ہم استعمال کرتے ہیں, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنے چاہیے تھے, ڈنڈے مارنے چاہیے تھے, کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی اس قابل, یہ زبان شرافت کی زبان سمجھتے نہیں ہیں. جو بھی یہ کر رہے ہیں, جس طرح ہمارے الیکشن کو یہ انفیئر طریقے سے بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب میں کیا ہوا, پنجاب اسمبلی میں پوری بدماشی کے ذریعے حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جس کی لاٹھی اس کا بھینس. یہ آپ کا پاکستان ہے, اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. یہ لوگ ہیں, یہ تو سارے ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے. یہ سارے کرمنلز ہیں. انہوں نے ایک اچھے ملک کو ایک بیڑا غرق کر دیا ہے. عوام کو مہنگائی کے اس میں عوام کو اس حکومت نے پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم کی پارٹی, وہ کیا ہوتے ہیں مگرمچھ کے آنسو بہاتی تھی کہ مہنگائی مارچ اور یہ وہ, دیکھیں بیڑا غرق کر دیا انہوں نے ملک. ہم تو ایک ڈیموکریٹک ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کی کوئی, اسی وجہ سے ان کا IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا, بیکاز انہوں نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ آپ نے اینٹی کرپشن لاز کو ایک قسم کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے, تو ہمیں پرائر ایکشنز لینے آپ نے ہیں تب ہوگا. اس سے کیا ہو رہا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہمارا فورن ایکسچینج. شبلی صاحب یہ فرمائیں کہ کل خان صاحب نے بڑے غصے میں ایک تقریر کی, خطاب فرمایا, اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا میری پارٹی کو اور مجھے, تو میں چپ نہیں رہوں گا, میں سب کچھ بتا دوں گا. تو وہ کون سا راز ہے؟ یہ بھی وہ کوئی تاشقند کا جس طرح تھا, معاہدہ تاشقند کا راز تھا بھٹو صاحب کا, اسی طرح کا کوئی راز ہے یا کوئی واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو عمران خان صاحب بتانا چاہتے ہیں؟ جی, ان کا جو بنیادی طور پر ریئیکشن تھا وہ دو وجہ سے تھا. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو کہ پنجاب کے بائی الیکشنز میں جس طرح سے ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, جس طرح کہ کوئی بھی اگر ایک حق کی بات بولے, جتنی میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں ایز این ایکس انفارمیشن منسٹر, آپ مجھے بتائیں کہ جی جس طرح سے یہ آپ کے جو کولیگز ہیں, گروپنگز کی مجھے نہیں نہ پرواہ ہے اور نہ مجھے اس کا کوئی غرض ہے, لیکن فیکٹ تو یہ ہے نا کہ اتنے سینئر ایاز امیر, ان کے ساتھ کیا ہوا, رحمان وہ جو ہے عمران خان, ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا, سمیع ابراہیم ہو گیا, وہ دوسرے لسٹ ہے, لمبی لسٹ ہے بھائی, ارشد شریف ہو گیا, صابر شاکر ہو گیا. بھائی انہوں نے کیا کیا ہے, ان کو کیسے ہراس کیا جا رہا ہے, کوئی ملک سے چلا گیا ہے, کوئی کدھر چھپ رہا ہے, واٹ از دس؟ یہ تو ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں ہی دیکھے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ میرے والد صاحب, میرے فیملی والے, ہم نے تو بڑا سفر کیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں, وہ تو جیلوں میں ڈال دیا تھا اور کیا کچھ کیا تھا انہوں نے. وہ زمانہ سے یہ زمانہ بدتر ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو گیا ہے, یہ کیوں ہوا ہے؟ اس پہ تو آپ کو بھی اپنے کولیگز ہیں اس پہ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب دیکھیں پرائم منسٹر رہے ہیں, تو پرائم منسٹر کے طور پہ ان کے کئی تجربات ہیں, کئی چیزوں سے وہ گزرے ہیں, کئی چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں, کئی انہوں نے کی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی اپنی نیشنل انٹرسٹ میں یا کسی انٹرسٹ میں وہ ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ وہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کانٹیکس میں پیرائے میں بات کی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, جو کہ یہ نہیں کر رہے. جو کرنٹ پنجاب میں جو ایک قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے پنجاب کی حکومت پہ, ٹھیک ہے, یہ اپنا ان کے ذریعے, یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ دیکھیں بجلی کے بلوں کا وہ کر رہے ہیں, عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, عوام کو ویسی ایک جھوٹ اور پہ اپنی ایک وہ دے رہے ہیں, لالی پاپ دے رہے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ شبلی فراز صاحب آپ کا. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.